آج امت کی یہ حالت ہے کہ وہ اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتوں کو سننا چاہتی ہے. مولوی صاحب خال ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں, ذرا اچھا اچھا بات حورن کے بارے میں بولو, جنت کے بارے میں بولو. یہی قرآن ہے جس جو حور کا جہاں تذکرہ کرتا ہے اس کے فوراً بعد یا اس سے فوراً پہلے جہنم کا تذکرہ کرتا ہے. بیلنس کو قرآن کبھی چھوڑ کر نہیں دیتا. آپ قرآن مجید پڑھ جائیے, جہاں اللہ ڈیٹیل سے جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں اس سے فوراً پہلے یا اس کے فوراً بعد جہنم کا تذکرہ بھی کریں گے. سورہ واقعہ پڑھیے, اللہ رب العزت بہترین انداز میں جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں, لیکن وہ تذکرہ ختم نہیں ہوتا, جہنم کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا فوراً گناہوں کا گنہگاروں کا تذکرہ کیا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا, جو لوگ کفر کرتے ہیں اہل کتاب ہوں یا مشرکین میں سے ہوں وہ جہنم میں رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اولئک هم شر البریہ, یہ ساری مخلوق میں گندی مخلوق ہے. فوراً اللہ, اب یہ انسان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا, وہ ڈر مایوسی میں نہ بدل جائے, اس لیے فوراً نیک لوگوں کا تذکرہ کریں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, جو نیک کام کرتے ہیں ایمان لانے والے یہ مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق. سبحان اللہ. قرآن مجید کبھی امبیلنس کریٹ نہیں ہونے دیتا لوگوں کے سامنے, پڑھنے والوں کے سامنے. جہاں جنت کا خوب تذکرہ کیا, حوروں کا تذکرہ کیا, وہاں زقوم کے پھل جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور گرم گرم پانی جو ان کے پیٹ سے نیچے اتر جائے گا گلا کر رکھ دے, اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے کیا. کیوں؟ کیونکہ آدمیوں کو امبیلنسنگ کے اندر پڑ جانے کی عادت ہے. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ اسے جنت کے بارے میں بیان کرنے لگیں گے تو وہ جہنم کو بھول جائے گا, جہنم کے بارے میں بیان کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہ جنت کو بھول جائے گا, جنت کے اوپر ہی رہ جائے گا تو پھر اللہ کا ڈر اس سے نکل جائے گا. جہنم کے بارے میں ہی تذکرہ ہوتا رہے تو پھر مایوسی اس کے اندر آ جائے گی. مایوسی کو قرآن مجید نے کفر کہا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ چیز اختیار فرماتے ہیں کہ جہاں جنت کا تذکرہ ہو وہاں فوراً جہنم کا تذکرہ کیا, تاکہ لوگوں کے اندر ایک بیلنس کریٹ ہو. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا, ہمارے یہاں ہوتا ہے 1 گھنٹے کا جلسہ ہوگا, پورے جلسے میں اچھی اچھی باتیں بیان کریں گے, اچھے اچھے باتیں بیان کریں گے. معجزات کا جلسہ ہوگا میلاد کے موقع پر اور خوب معجزات بیان کریں گے, اور اس سے کوئی سبق لینا دینا نہیں. واہ واہی ہوگی, سبحان اللہ کے نعرے لگیں گے, اللہ اکبر کے نعرے لگیں گے, اور کیا ہوگا, بس کچھ نہیں. آدمیوں کے اندر یہ مزاج جب پیدا ہو جاتا ہے, اب کوئی مولوی صاحب آ کر اسے کہیں کہ سود لینا حرام ہے, سود لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی سگی ماں سے زنا کرنے والا ہے, تو پھر یہ باتیں اس کے حلق میں نہیں اترتی, یہ باتیں اسے ہضم نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ڈائجسٹنگ کرنے کا سسٹم ان لوگوں نے خراب کر کے رکھ دیا ہے. اب کوئی سود کے بارے میں جلسہ ولسہ آپ نے نہیں سنا, کوئی نہیں, حالانکہ سود پہلے سے زیادہ بڑا ہوا ہے, پہلے سے زیادہ بڑھ کر لوگ سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ سود کے بارے میں کوئی پروگرام کہیں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. آپ نے سنا کہ موسیقی میوزک کو اسلام نے جو حرام کہا ہے اس کے بارے میں کوئی اویئرنس کریٹ کرنے کے لیے پروگرام کہیں نہیں رکھا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب چیزوں کی سننے کی عادت اب ہماری قوم سے ختم ہو چکی. اب یہ ساری چیزیں سنی نہیں جاتی, اب یہ ساری چیزیں سنی نہیں جاتی. ایک مولانا تھے بنگلور کے بہت بڑے عالم, تو وہ ہمیشہ سخت انداز سے بات کرتے. تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نرم انداز سے بھی بات ڈیلیور کر سکتے, اتنی سختی آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, ایک پٹری میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے سے ٹرین آ رہی ہے, تو ہم اسے جا کر نہیں کہیں گے کہ جناب اٹھ جائیے گاڑی آ رہی ہے. وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کا علاج یہ ہے کہ دھر کر لات مارے اسے. وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کا علاج کیا ہے؟ دھر کر لات مارے کہ وہ اس پٹری سے ادھر جا کر گرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موقع اتنا سینسیٹیو ہو چکا ہے, اتنا نازک ہو چکا ہے کہ یہاں اب نرم نرم باتیں نہیں چلتی. کوئی نہیں, نرم نرم باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا.
کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے اندر اللہ کے رحمان اور اللہ کے رحیم ہونے پر اتنا زیادہ کانفیڈنس ہو چکا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہ کریں، سال میں ایک بار یہاں جا کے آ جاؤ، سال میں ایک بار یہ کام کر دو، سال میں ایک بار ان کے نام فاتحہ دلا دو، سال میں ایک مرتبہ اس درگاہ کے چکر لگا لو، سال میں ایک مرتبہ پنجے اٹھا لو، سال میں ایک مرتبہ علاوہ کندر لو، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مینٹیلٹی کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو فضیلتیں ملیں، جگہ جگہ فضیلت کے اوپر کتابیں پڑھیں گے، فضیلت کی حدیثیں بیان کریں گے، فضیلت کے اوپر پروگرام رکھیں گے، فضیلت کے اوپر جلسے کریں گے، اور کیا بس کچھ نہیں۔ رمضان آیا تو روزوں کی فضیلت، حج آیا تو حج کی فضیلت، محرم آیا تو محرم کی، عاشورے کی فضیلت، ربیع الاول آیا تو سرکار کی سیرتوں میں جو اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں وہ بیان کر کر سب خوش ہو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، ہم نے بہت بڑا دریا پار کر لیا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں قرآن مجید ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے بشیرا و نذیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے جیسے ہیں، ڈرانے والے بھی ویسے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈرانے والا بھی بنا کر، آپ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ امت کو ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کے غضب سے ڈرائیں، یہ سرکار کی ڈیوٹی تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیلنسنگ کے ساتھ صحابہ کے درمیان دین اسلام کو پیش کیا تھا۔ اور صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کہا کہ یہ جنتی ہیں، وہی عمر اپنی خلافت کے زمانے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آدھی رات کو جا کر دروازہ بجاتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام کی لسٹ صحابہ میں سے کسی کو نہیں دی تھی، صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم، عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم، عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم منافقین کون کون ہیں، لیکن ان کو معلوم تھی۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، ایک مرتبہ آدھی رات کو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں۔ سامنے سے دروازہ کھولا تو امیر المؤمنین کھڑے ہوئے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اوسان خطا ہونے لگے کہ امیر المؤمنین اتنی رات کو میرے گھر پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ آ کر کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ مجھے بلا لیتے میں آ جاتا، آپ مجھے بلا لیتے میں آپ کے در پر آ جاتا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا وہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ سرکار نے منافقین کا جو لسٹ تمہیں دی تھی اس میں میرا نام تو نہیں، اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جن کو سرکار نے جنت کی بشارت اپنی زندگی میں اسی دنیا کے اندر دی ہے، اور وہ صحابہ ہیں ان کے اندر بیلنسنگ تھی۔ وہ یہ سوچ کر نہیں بیٹھے کہ صاحب اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے تو میں کیوں خواہ افسوس کروں، نہ، سرکار کے بعد بھی وہ ڈر رہے ہیں، سرکار کے بعد بھی وہ ڈر رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وظیفہ ملتا تھا زیادہ، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ان سے کم ملتا تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے جا کر اپنے ابا عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ آپ حسین کو جو میرے سے چھوٹے ہیں ان کو آپ زیادہ وظیفہ دے رہے ہیں، مجھے کم دے رہے ہیں، مجھے کم دے رہے ہیں، مجھے اس سے انسلٹ ہوتا ہے، مجھے اس سے انسلٹ فیل ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تو اس کے باپ، تیرا باپ اس کے باپ جیسا نہیں ہے، تیرا نانا اس کے نانا جیسا نہیں ہے، تو تیرے لیے وہ وظیفہ نہیں بنتا جو حسین رضی اللہ عنہ کو بنتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے درمیانی جو بیلنسنگ تھی کہ اللہ کا ڈر بھی آ رہا ہے اور اللہ کے بارے میں امید بھی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی اس طرح پوری کی تھی کہ بشارت بھی سنائی، نذارت بھی سنائی، بشارت بھی سنائی، نذارت بھی سنائی۔ ایک موقع پر میں حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ امت کے اندر جو سب سے بڑا گند ہے میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ آج امت کا پیٹ بھرا ہوا ہے، بالکل مزے میں ہے کہ ہم
کلمہ پڑھ لیے ہیں، ہمارے اماں بابا مسلمان ہیں، میرا نام بھی مسلمان، میں جنتی، میں جنتی، یہ جو فکر ہے یہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے آج امت کو ڈرانا بند کر دیا. ہماری مسجدوں سے، ہمارے ممبروں سے، ہمارے جمعوں کے بیانات میں آج کوئی نہیں ڈراتا، کوئی نہیں ڈراتا، اللہ ماشاءاللہ ہوگی، عمومی بات میں کر رہا ہوں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے جب بھی قرآن مجید کے اندر جنت کا تذکرہ کیا تو فوراً جہنم کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے کیا تاکہ یہ بیلنسنگ بن کر رہے. اور جب یہ چیز امبیلنس ہوگی، یا تو جہنم کے بارے میں ڈر زیادہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کے رحمان اور اللہ کے رحیم ہونے کی صفت لوگوں کے درمیان اس کے بارے میں اویئرنس کم ہو جائیں گی اور وہ ڈر ڈر کر مریں گے. اللہ کی غفور الرحیم ہونے پر سے ان کا ایمان نکل جائے. اور اگر جنت کے بارے میں زیادہ، اللہ کے غفور الرحیم ہونے کے بارے میں زیادہ لوگوں کا خیال بن گیا تو پھر وہ اعمال نہیں کریں گے، پھر وہ اعمال نہیں کریں گے، پھر ان کے دل کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ عمومی مزاج رکھا ہے. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی مزاج کو پروموٹ کریں. ایک جمعہ آپ جنت کے بارے میں یا کسی فضیلت کے بارے میں بیان کریں، ایک جمعہ کسی گناہ کے بارے میں کھل کر بیان کریں، کھل کر بولیں کہ سود کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات، کھل کر بولیں کہ رشوت کے بارے میں کیا تعلیمات اسلام دیتا، کھل کر بولیں کہ نکاح کس طرح ہوگا، نکاح لوگ کیسے کر رہے ہیں، کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں آج کہنے کی بھی ضرورت ہے، سننے کی بھی ضرورت ہے.